थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। जी तारिक भाई, मैंने हेलो हेलो, सॉरी, आई थिंक उनकी लाइन कट गई। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप कॉल शो पे ले लें तो टीवी पे ध्यान ना दें। फिर उससे ये होता है कि बेहतर ये होता है कि आपको बेहतर तरीके से मेरी आवाज़ फ़ोन पे आ जाएगी और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है अबाउट सेविंग ना। जी। जो लोग कहते हैं कि भाई कुछ अगर आपके पैसे कम है तो आप सेविंग शो कर सकते हैं, तो ये सेविंग के मतलब था मेरा क्वेश्चन कि क्या ये सेविंग आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसे रखने पड़ते हैं, या जो नॉर्मल आपका करंट अकाउंट होता है उसमें आपका बैलेंस 6 महीने से चला आ रहा है वो भी उसमें कंटिन्यू करेगा कि भाई आप डेली आप उसको रूटीन में यूज भी कर रहे हैं और आपकी उसमें पैसे सेविंग में पड़े हुए भी हैं, बैलेंस जो है मतलब कि इतना आपका शो हो रहा है, या उसको स्पेसिफिक सेविंग अकाउंट में ही रखने पड़ते हैं? बस ये मुझे थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी। थैंक यू। देखें, वो जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सरप्लस बैलेंस इतना होना चाहिए, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो एक सेविंग अकाउंट में पड़ा हो, क्योंकि बात ये है कि एक दिन भी 6 महीने में वो बैलेंस नीचे नहीं जाना चाहिए। तो लोगों का उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी आपके पास सेविंग्स पड़ी हो। अब वो सेविंग अकाउंट में नहीं, कभी कुछ लोग सेविंग अपने करंट अकाउंट में भी रख लेते हैं और कहते हैं कि हमें पता होता है कि हमारा ये खर्चा है और हमें पता है कि ये 70,000 हमारी एक बार है, इससे नीचे कभी हमारा स्पेंडिंग नहीं होती, तो वो हमने 70,000 अपने करंट अकाउंट में एज अ सेविंग करके साइड पे रखे हुए हैं। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, बिकॉज सेविंग अकाउंट्स लोग इसलिए ज़्यादातर डालते हैं उसके अंदर क्योंकि जो रिटर्न होता है इंटरेस्ट का वो सेविंग अकाउंट में ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ करंट अकाउंट। तो इसलिए लोग फिर सेविंग अकाउंट में अपने फंड्स रखते हैं। लेकिन कोई करंट अकाउंट में भी अपनी सेविंग रख सकता है, ये बोल के कि देख लें मेरा जो बैलेंस है वो इससे हमेशा ऊपर रहा है, तो दिस वाज माय लोअर लाइन ऑफ सेविंग। तो जहाँ तक बात आती है इमिग्रेशन रूल रिक्वायरमेंट की, तो वो तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैलकुलेशन क्या है स्पेसिफिक नंबर्स की। लेकिन एक बात को ख्याल रखें कि जो भी आप फिगर आपका डेफिसिट में उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 16,000 आपने ऐड करना है, और वो सेविंग का जो फिगर आएगा, बेसिकली वो जो नेक्स्ट फिगर आएगा, उतने फंड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स के लिए। उसको वो टेक्निकली बोलते हैं कि जी आपकी सेविंग्स में इतना पैसा होना चाहिए। तो यू कैन आर्ग्यू कि जो मेरे करंट अकाउंट में भी मेरे पैसे पड़े हुए हैं, दीज आर माई सेविंग्स, एज लॉन्ग एज वो उस लिमिट से नीचे ना जाएं 6 मंथ्स के लिए। सो थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام انکل، میرے دو کوشچنز جی ہیں. جی. ایک کوشچن یہ کہ فیملی کو اور سسٹرز کو جو انڈر 18 ہے ان کو انہوں نے لیو گرانٹ کر دی ہے جو 2.5 سال کی ہوتی ہے. تو مجھے انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے کیونکہ جب میں آئی تھی کنٹری میں آئی واز اوور 18، تو ابھی اپلیکیشن کی ہے تو آئی واز ایٹ ایج آف 26. تو اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کون سی اپلیکیشن کرنی چاہیے جس کے ساتھ میرا بھی ہو جائے اور کیا میرٹ بنتا ہے میرے کیس کا. اینڈ سیکنڈلی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو 2.5 سال کا آپ کو ویزا دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ پبلک فنڈ یا کوئی بینیفٹس وغیرہ کلیم کر سکتے ہیں؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ. میں ریورس آرڈر میں چلوں گا کیونکہ جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کا جواب بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. تو جو آپ نے سیکنڈ سوال پوچھا تھا ریکورس ٹو پبلک فنڈ، یہ بڑی کامن تھیم ہے کہ جن لوگوں کو 2.5 سال کا فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف پہ ویزا ملتا ہے ان کو نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہوتا ہے. اور اگر انہوں نے ریکورس ٹو پبلک فنڈ وہ چاہتے ہیں تو ان کو ایک الگ سے اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے ہوم آفس کو، جس میں آپ کو اپنے فائنینشیل اینڈ اکنامک حالات بتانے پڑتے ہیں اور ہوم آفس سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ ان بیسس پہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ریکورس ٹو پبلک فنڈ کھل جائے. اس اپلیکیشن کی کوئی فیس نہیں ہوتی. ہاں، اگر آپ کسی لیگل ریپرزینٹیٹو کو یوز کرتے ہیں تو وہ پھر آپ سے اپنی فیس مانگیں گے اس اپلیکیشن کو ڈالنے کے لیے. اور اگر اس اپلیکیشن کو ہوم آفس ایکسیپٹ کر لے تو ریکورس ٹو پبلک فنڈ آپ کا کھل جاتا ہے. دیٹ مینز آپ کسی بھی طرح کے پبلک فنڈز مانگ سکتے ہیں ہوم آفس سے. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے اوپر. دیکھیں، یہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایک فیملی یونٹ ہوتا ہے جس میں کوئی ایک ایسا چائلڈ ہوتا ہے، جب تک سیکنڈ ایکسٹینشن آتی ہے اس چائلڈ کی ایج 18 سے اوپر ہو جاتی ہے، جو مے بی آپ کے ساتھ ہوا، بٹ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کیونکہ ہوم آفس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم آپ کو ویزا دے رہے ہیں اور ہم آپ کو ویزا دے رہے ہیں ایز اے فیملی یونٹ، اور اگر بعد میں کوئی چائلڈ آپ کا اوور 18 ہو جائے اور وہ باقی ریکوائرمنٹس میٹ نہیں کر رہا، جس طرح کہ چائلڈ کی جو جن کو ہم ینگ اڈلٹس بولتے ہیں، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی ایج 18 to 25 کے بیچ میں اور آدھی لائف آپ نے یہاں گزاری ہے، جو کہ آپ کے اوپر اس لیے اپلائی نہیں ہوتا اب کہ آپ کی ایج 25 سے اوپر 26 ہوگی، ہاف دا لائف آپ پہ اپلائی نہیں کرتا. تو امپورٹنٹ چیز یہ کہ کبھی پہلے آپ کو ویزا ملا تھا یا نہیں ملا. اور اگر آپ کو پہلے ویزا اس بات پہ ملا کہ آپ ایک پارٹ آف فیملی یونٹ ہیں، تو ایز لانگ ایز آپ کو انڈیپینڈنٹ لائف نہیں اپنی گزار رہے تو دے شوڈ کیپ گیونگ یو ویزا. لیکن اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ لائف اپنی گزارنی شروع کر دی ہے اینڈ یو آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن یور فیملی اور وہ فیملی یونٹ اب نہیں ہے، تو یس پھر آرگیوبلی ہوم آفس یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یو ناٹ پارٹ آف دا فیملی، اب اپنا ویزا اپلائی کریں. اب ظاہری بات ہے کہ فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف میں ینگ اڈلٹس کے لیے بہت کم ویزا کیٹیگری رہ جاتی ہے، بیکاز اگر وہ 18 to 25 کے بیچ میں نہیں ہے، ہاف دا لائف نہیں گزاری، تو دا اونلی تھنگ دے کوڈ ریلائی آن کہ جی ہمیں 20 ایئرس سے کم ہو گئے ہیں اس ملک میں، اینڈ دے آر ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکلس کہ ہم جا کے انٹیگریٹ ہو سکیں اپنی سوسائٹی کے اندر بیک ہوم کنٹری میں جا کے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بڑا سبجیکٹو ٹیسٹ ہوتا ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ میں نے کہا کہ وہ سوال کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے بات چیت کریں، بیکاز انہوں نے سب سے پہلے تو اسیسمنٹ یہ کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس شو میں فارمیٹ نہیں ہے کہ میں اتنی ڈیٹیل آپ سے بات کروں، لیکن وہ پہلے اسیسمنٹ یہ کریں گے کہ آیا آپ کے پاس پہلے ویزا تھا یا نہیں تھا فیملی کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ کے پاس ویزا تھا، کن سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ ویزا ملا اور کیا چینج آف سرکمسٹانسز آئے ہیں کہ ہوم آفس بول رہا ہے کہ جی ہم آپ کو اب ویزا نہیں دیتے. لیکن اگر کبھی بھی آپ کے پاس ویزا نہیں تھا فیملی بیسس پہ، تو پھر ون ہیز ٹو اسیس کہ ویدر ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل کا ٹیسٹ آپ میٹ کر پاتے ہو یا نہیں کر پاتے، بیکاز دیٹ از دا ٹیسٹ جو اپلائی ہوتا ہے امیگریشن رول کے اندر. آف کورس آپ ہیومن رائٹ کی بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی ساتھ اسیس ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکل کا جو تھریش ہولڈ وہ ادھر ہے، اگر وہ آپ میٹ نہیں کر پائے تو جو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کا تھریش ہولڈ ہے اس کو میٹ کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا، بیکاز اس کا بار اور بھی ہائر ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی حل نہیں ہے، بٹ آئی تھنک بیکاز اٹس اے ویری سبجیکٹو ٹیسٹ، فیکٹس اور کافی اور چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں فیملی لائف کے بارے میں، تو یہ شو کا وہ فارمیٹ نہیں ہے. نیڈ ٹو گو ٹو اے کمپیٹنٹ پرسن جو آپ سے یہ ساری چیزیں پوچھ کے پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے کیس میں کیا میرٹ ہے، کہ آیا آپ اس کو اپیل میں لے کے جا کے کن کن چیزوں کے اوپر فائٹ کر سکتی ہیں. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے اس کے اوپر مشورہ لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرے نا دوست چھوٹے جو سوال ہیں، پلیز آپ ہیلپ کر دیں. جی جی. یہ ایک سوال یہ ہے کہ میں نے نا اپنے نیفیو کا ایز اے ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر دسمبر سے پہلے اپلائی کیا تھا ویزا،
تو وہ ریفیوز ہو گیا. اس کے بعد ہم نے اپریل میں اپیل کی ہے, تو ابھی تک کوئی کورٹ سے کوئی جواب نہیں آیا. 7-8 ماہ ہو گئے ہیں. تو ہم کیسے اس کو چیک کریں گے کہ کیا بنے گا اور کتنی دیر لگے گی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے میرے بھائی کی جو اپیل ہے اور الاؤڈ ہو گئی ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی. تو یہ جو ابھی ریسنٹلی قانون آیا ہے جو نومبر میں کہ وہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں ویزے دے رہے ہیں, انہوں نے پہلے منع کر دیا تھا. تو پلیز اس کے بارے میں ذرا بتا دیں, وہ گائیڈنس جو آئی ہے نومبر میں اپ کریٹ ہوئی ہے 1 نومبر کو, وہ صحیح ہے یا کیا ہے, اس کے بارے میں پلیز آپ ہیلپ کر دیں. سب ٹھیک سب کے لیے بھی اچھا ہوگا. آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, ایوری ویڈنسڈے بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں ساری فیملی اور ہم سب. تھینک یو سو مچ بھائی, آپ کے 2.5 پاؤنڈ مارکیٹنگ کے پکے ہو گئے. تھینک یو سو مچ فار یور کامنٹ. تھینک یو ویری مچ. اچھا بھائی دیکھیں, جہاں تک نیفیو کی بات ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آج کل انٹری کلیئرنس کیسز میں بالکل کورٹ ٹائم لے رہا ہے. اٹ از ویری کامن, گھبرانے کی بات نہیں ہے. آن ایوریج آج کل انٹری کلیئرنس کیسز میں 8 to 9 months ویسے ہی لگ رہے ہیں. تو بالکل گھبرانے کی بات نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ نے اپیل لیگل ریپرزنٹیشن کے تھرو ڈالی ہوئی ہے تو آپ کورٹ کو چیس بھی کر سکتے ہیں اور آپ کورٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپڈیٹ دے دیں کہ کب تک لسٹنگ آئے گی. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. انٹری کلیئرنس کیسز میں جنرلی 8 to 9 months لگ رہے ہیں اس وقت. سو وہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. as long as آپ کے پاس کورٹ کا ریفرنس نمبر ہے کہ اپیل جمع ہو گئی ہے اور آپ نے فیس جمع کرائی ہوئی ہے, اٹس جسٹ اے میٹر آف آپ سمجھ لیں ایڈمنسٹریٹو ڈیلیز جو کورٹ کے اندر آج کل ہو رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, باقی چیزوں کی وجہ سے, اور انشاءاللہ ان قریب آپ کے پاس ڈیٹ بھی آ جائے گی. بس اپنے ایویڈنس کو اتنے عرصے میں کمپائل کریں, اور وہ آپ آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اگر فائنینشیل ڈپینڈنسی پہ ریلائی کر رہے ہیں تو جتنا بہتر سے بہتر ایویڈنس اپنا اس سارے ٹائم کے اندر کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب ہم آ جاتے ہیں جو آپ نے سیکنڈ بات کا ذکر کیا. دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ لا نہیں ہے, یہ کنسیشن ہے جو ہوم آفس نے کی ہے. پہلے میں آپ کو کنسیشن کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں, پھر بتاؤں کہ یہ کیا چیز ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ December 31 کو بریکسٹ ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹرانزیشنل ارینجمنٹ دیتے ہیں ٹل June 30 کہ آپ فردر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد فری موومنٹ ختم ہے. اب انہوں نے جون کے بعد ایک فردر کنسیشن کی ہے کہ جو لوگ آلریڈی دسمبر سے پہلے ادھر آ چکے ہیں وہ بعد میں بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں, کہ جون تک کسی وجہ سے انہوں نے اپلیکیشن نہیں ڈالی. اب ہم آ جاتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا کیا ایشو تھا. اب یہ غور سے سنیں. December 31, 2020 سے پہلے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی جو اپلیکیشن ڈلتی تھی وہ ڈلتی تھی EEA ریگولیشن 2016. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں, 31 December 2020 سے پہلے جو بھی لوگ زیادہ تر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اپلیکیشن ڈالتے تھے وہ ڈالتے تھے EEA ریگولیشن 2016 کی بیس پہ. 31 دسمبر کے بعد جیسے ہی 1 جنوری 2022 آیا انہوں نے EEA ریگولیشن 2016 بند کر دی, اور انہوں نے کہا کہ 1 جنوری 2022 سے جو بھی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اپلیکیشن ڈالے گا اس کو ڈالنی ہے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت. لیکن جب لوگ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن ڈال رہے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت, اس میں انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر وہ والی اپلیکیشن صرف ڈال سکتا ہے جس کے پاس EEA ریگولیشن 2016 کا کارڈ ہو. اب ظاہری بات ہے اگر آپ کا ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن EU سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر ڈال رہا ہے, اس نے کبھی EEA ریگولیشن 2016 پہ اپلیکیشن نہیں ڈالی تو اس کے پاس تو کارڈ ہوگا ہی نہیں. تو وہ ایک ایشو چل رہا تھا. پھر کافی جن لوگوں نے اپلیکیشن ڈالی جن کو اس بات کا پتہ تھا کہ بھئی ہم نے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن دسمبر سے پہلے لازمی ڈالنی ہے, انہوں نے جب اپلیکیشن 31 دسمبر سے پہلے ڈالی ان کی اپیلیں ہوئیں دسمبر کے بعد, اور اگر اپیلیں الاؤ ہو گئیں تو ہوم آفس نے مڑ کے ان کو کہا, ایک لیٹر بھیجا اور اس پہ بولا ہم لوگ تو جی بالکل آپ کو فیملی پرمٹ ایشو کر کے نہیں دے رہے بیکاز آپ نے اپیل کی تھی EEA ریگولیشن 2016 کی بیس پہ, اینڈ 31 دسمبر کو یہ ریگولیشن 2016 بند ہوگی. اب ہم مارچ فیبری اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپ کو تو وہ ویزا ایشو کر کے ہی نہیں دے سکتے. تھینک یو ویری مچ. لوگ پریشان ہو گئے کہ جی ہم اپنی اپیل جیتے ہیں, آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہمیں ویزا نہیں دیں گے. میں اس ٹیکنیکل چیز پہ نہیں آتا کہ کیوں ہوم آفس نے یو ٹرن کیا, لیکن اگر کوئی لوگ میرے پرانے شو دیکھیں تو میں نے کہا بھی تھا کہ اس کے اوپر یو ٹرن 100% ہوگا, بیکاز جو ہم لوگوں نے وڈرال اگریمنٹ کیا ہے بریکسٹ میں اس میں بھی سرٹن آرٹیکلز ہیں جو ہم نے سائن اپ کیے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک آرٹیکل 18 ہے جو بڑا ریلیونٹ ہے ہمارے لیے, جس میں اس میں بولا بھی ہے کہ ہم کوئی ڈسپرپورشنیٹ ایکشن نہیں لیں گے کسی EU اور اس کی فیملی ممبر کے خلاف.
تو اگر کورٹ نے الاؤ کر دیا ہے تو یہ بالکل ڈسپرپورشنیٹ ڈیسیجن ہے ہوم آفس کا کہ جی ہم آپ کو اس لیے ویزا ایشو کر کے نہیں دے رہے بیکاز یہ ریگولیشن 2016 کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، بیکاز یہ ڈیلے ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے، ورنہ ہیئرنگ پہلے ہو جاتی. تو اس چیز کو ریئلائز، بیکاز جب انہوں نے حرکتیں کرنی بھی شروع کی ہیں نا ہوم آفس نے، آئی واز ویری شاک. میں کہا یار یہ کیسے لیٹرز بھیج رہے ہیں. سو شکر ہے کہ کسی نے ہائرارکی میں ڈیسائیڈ کر لیا ابھی کہ نہیں یار یہ غلط ہے. ہم کنسیشن یہ دیتے ہیں کہ جس کی بھی اپیل الاؤ ہوگی ای ریگولیشن 2016 کی بیس پہ، کیونکہ ہم 2016 کے اوپر ان کو ویزا نہیں دے سکتے بیکاز اب ہم 2022 میں آ گئے ہیں، تو ہم ان کو ایو سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت ویزا ایشو کر کے دے دیں گے اور وہ اس کنٹری میں آ سکتے ہیں. تو دیٹ از دا سو کال رول چینج، یا رول چینج نہیں ہے، جسٹ اے کنسیشن. تو اگر آپ اپنی اپیل جیتے ہیں، اور وہ اپیل نارملی 2016 کے گراؤنڈس کے اوپر ہوگی، تو انہوں نے کہا ہے کہ آل دو اپیل 2016 کے اوپر جیتے ہیں یہ ریگولیشن پہ، اور 2016 پہ اپلائی نہیں ہوتی، وہ ہم آپ کو ویزا ایشو کر کے نہیں دے سکتے. آپ کو ایو سیٹلمنٹ اسکیم کی اپلیکیشن نہیں ڈالنی، ہم اسی اپیل کی بیسس پہ آپ کو ایو سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت اسٹیمپ لگا کے دے دیں گے. آپ کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ادھر آ سکتے ہیں، اور یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ ادھر آئیں گے ان کو پھر دوبارہ اپلائی کرنا ہے ایو سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت، اور پھر وہ اپنا 5 سال کا ویزا لے سکتے ہیں. تو یہ ایک کنسیشن ہے جو ہوم آفس نے نومبر میں اناؤنس کی تھی. اور جب یہ انہوں نے لیٹرز بھی دینے شروع کیے تھے، آئی ڈونٹ نو اگر آپ میرا شو فالو کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ اتنا عرصہ رہے گی نہیں یہ والی چیز، اٹ ول موو، اور یہ ان کو وڈرا کرنا پڑے گا جو اس ٹائپ کے لیٹرز لکھ رہے ہیں، بیکاز اٹس ویری، آپ سوچ لیں، میں ان لافل تو نہیں کہنا چاہتا بٹ ڈسپرپورشنیٹ ایکشن تھا یہ. سو اب مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا بریک کا ٹائم آیا. لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے I'll take some more calls, and thank you so much جو آپ لو اینڈ سپورٹ سوشل میڈیا پہ اس چینل کو دیتے ہیں، شو کے چینل کو دیتے ہیں. سو لیٹس گو آن اے بریک، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ I'll take some more calls. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے، اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا کہ ہم لوگ یورپ سے آئے ہیں یہاں 2010 میں آئے تھے، ہمیں 10-11 سال ہو گئے ہیں. تو میرے پاس ایک میرے بیٹے کے پاس جو ہے وہ پاکستان پاسپورٹ ہے، تو ہمیں انہوں نے 2 بار 5 سال کا جو ہے نا وہ ویزا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بیٹے کے پاس جو ہے وہ جرمن پاسپورٹ ہے، تو ہم نے تو 5 سال کا لیا ہوا ہے. تو آگے ہم جو ہے وہ سیٹلمنٹ جو ہے نا نیکسٹ ایئر میں ختم ہو رہا ہے وہ 5 سال والا. تو وائف جو ہے اس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. تو جو میں پوچھنا ہے وہ خاص یہ ہے کہ وہ جس کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے وہ اس کا ہم نے کیا کرنا پڑے گا؟ بریگزٹ بھی ہو گیا تو اس کے بعد اس کا ہمیں وہ جرمن پاسپورٹ ہم چینج کروا سکتے ہیں انٹو دی برٹش، یا اس کے لیے یہ ایکسٹینشن یہ 5 سال والا ویزا لینا پڑے گا، یا کیا کرنا اس کے ساتھ؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں وہ 2 طریقے سے برٹش ہوتے ہیں، یا بائی برتھ ہوتے ہیں یا تھرو دا رجسٹریشن پروسیس ہوتے ہیں، کیونکہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر نیچرلائزیشن ہے. تو بائی برتھ میں ازمپشن لے رہا ہوں کہ ہی ول ناٹ بی برٹش سٹیزن، ورنہ آپ مجھے بولتے کہ جی برٹش سٹیزن ہے آلریڈی، تو مے بی برتھ کے وقت کسی کے پاس سٹیزن شپ نہیں ہوگی. ہوتا ہے نا ادھر یہاں کا قانون یہ ہے کہ کوئی بچہ اگر باہر بھی پیدا ہوا ہے اور آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک برٹش سٹیزن ہے تو بچہ از برٹش سٹیزن آف کورس، اگر وہ برٹش سٹیزن ڈسینٹ سے نہیں ہے. یا اگر کوئی بچہ یو کے میں پیدا ہوا ہے اور بعد میں لوگوں کو انڈیفینٹ ملتا ہے تو وہ بچہ بھی رجسٹر ہو سکتا ہے ایز برٹش سٹیزن. لیکن آئی تھنک ایٹ دا پوائنٹ آف برتھ آپ کے بچے کی رجسٹریشن واز ناٹ اے برٹش سٹیزن، اور وہ بعد میں آ کے یہاں رہنا شروع کیا تو پھر اس کو ایک کوالیفائنگ پیریڈ رجسٹریشن کے لیے پورا کرنا پڑے گا. تو مجھے باقی تو فیکٹس آپ کے فیملی کے نہیں پتے، بٹ دا موسٹ ریزنیبل پاتھ آپ کے لیے یہی ہے کہ اس کا بھی 5 سال کا ویزا لگے گا. اور جب آپ
आपका इंडेफिनिट हो जाए और आप जब नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन अप्लाई अपनी करने लगें तो यू कुड सी कि अगर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू उस बच्चे को आप बीच में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको भी अपना पूरा क्वालिफाइंग पीरियड करना पड़ेगा। टू फाइंड आउट वेदर आप उस बच्चे को अपनी एप्लीकेशन के साथ ऐड कर सकते हैं या नहीं, देयर सर्टेन मोर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आई हैव टू आस्क, जो शो का फॉर्मेट नहीं है वो फिर आपको किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से पूछना पड़ेगा और वो आपको बता देंगे आया जब आपकी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन होगी इंडेफिनिट के बाद, क्योंकि आपकी वाइफ ब्रिटिश सिटीज़न है, जैसे ही आपका इंडेफिनिट हुआ आपको वेट नहीं करना 1 ईयर नेचुरलाइजेशन के लिए, आप इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो जब एक पेरेंट नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल सकता है तो सर्टेन कंडीशंस रेजिडेंसी की बेस पे बच्चा अपने आप को ऐड कर सकता है अपने किसी एक पेरेंट की एप्लीकेशन के अंदर। तो वो फिर पेरेंट की एक तरह से फैमिली एप्लीकेशन होती है जिसमें बच्चा भी साथ ऐड हो जाता है। तो जब पेरेंट की नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डिस्कस होती है तो बच्चे का भी बीच में नाम होता है, वो फिर दोनों को दे देते हैं, बट वो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट का डिस्कशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस, समझ लें शो, लेकिन दैट इज़ समथिंग यू शुड चेक। सो इन अदर वर्ड्स, या वो अपना पूरा पीरियड पूरा करेगा और इंडेफिनिट के साथ साथ चलेगा, और अगर उसका पीरियड पूरा टू बी ऑनेस्ट आपके साथ ही आया होगा तो पीरियड आपके साथ ही चल रहा होगा, तो वो एक ही वक्त में फिर आप सारे अप्लाई कर लेंगे अपनी नेचुरलाइजेशन के लिए आफ्टर द इंडेफिनिट। बिकॉज सारी बात है, बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए जंप कर सकते हैं इनटू रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर वो इधर पैदा हुए हैं या नहीं। बिकॉज इस मुल्क का कानून है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और अपने पूरे 10 साल कंटिन्यूसली इस मुल्क में गुजारे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है एज ए ब्रिटिश सिटीज़न आफ्टर द एज ऑफ 10। तो मुझे नहीं पता आपके बच्चे की एज क्या है, लेकिन अगर आपका इंडेफिनिट उससे पहले हो गया और आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस आप उसको अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, या अगर उसकी एज 10 ईयर्स की उससे पहले हो जाए वाइल लिविंग है तो वो ऑन हिज ओन अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए ब्रिटिश चाइल्ड। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तारिक भाई क्या हाल है, ठीक है? जी मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू फॉर आस्किंग। तारिक भाई मैं आपका सवाल टीवी पे सुनूंगा। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जो स्पाउस का हम अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, या जो है ना मेल या फीमेल का, तो वो कौन कौन से स्टेप से गुजरता होता है? फर्स्ट एप्लीकेशन देनी है, हमने फीस पे करनी है और टीबी टेस्ट वगैरह, और उसके बाद वो स्पाउस का भी कोई इंटरव्यू होता है, और वो जो अप्लाई बंदा कर रहा है मेल या फीमेल उसका भी इंटरव्यू होता है यहाँ पे, और पाकिस्तान में से जिसने आना है उसका भी इंटरव्यू होता है। तो प्लीज ये जरा डिटेल से जितना भी आपके पास टाइम हो तो बता सकते हैं तो, और फीसिस के बारे में भी बता दें। ऑलराइट, थैंक मैं टीवी पे ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेंट अपनी होम कंट्री से अप्लाई करता है, वो अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर दे, या स्पॉन्सर मीनिंग उसके जो स्पाउस हैं जो यूके में बेस्ड हैं, स्पॉन्सर मैं उसको कहूँगा, वो ऑनलाइन जाके उनके बिहाफ एप्लीकेशन फ़िल कर लें, या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ एप्लीकेशन फ़िल कर ले। सो स्टेप 1 होता है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है। एप्लीकेशन भरने से पहले इट इज़ ऑलवेज़ बेस्ट कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर लें, जिनमें आ जाता है ऑफ कोर्स आपकी शादी होनी चाहिए, स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, एंड जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है 18,600 अगर बच्चे नहीं हैं वो पूरी होनी चाहिए। और उस एप्लीकेंट को अपना टीबी टेस्ट सब्जेक्ट टू किस कंट्री में वो रह रहे हैं, और इंग्लिश टेस्ट देना है सब्जेक्ट टू उनकी नेशनैलिटी क्या है, बिकॉज सर्टन नेशनैलिटीज़ को इंग्लिश टेस्ट एग्जेम्प्ट है। और अगर आपने कोई डिग्री की हुई और नारिक की आप डिटेल्स दे दें, अप्रूवल दे दें, तो फिर आपको वो टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग वो अपना आईएलटीएस टेस्ट पास करते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ जो एप्लीकेशन की प्री एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले तो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन डालते हैं ऑनलाइन, जिस तरह मैंने आपको बोला, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ एप्लीकेंट अपनी होम कंट्री में वो कंप्यूटर पे लॉग इन होकर डाल सकता है होम ऑफिस की वेबसाइट से, या जो उनके स्पॉन्सर हैं वो उनके बिहाफ पे वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, या जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनके स्पॉन्सर ने हायर किए हुए हैं वो भी उनके बिहाफ पे वो एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। तो जब आप एक एप्लीकेशन जब आप ऑनलाइन फ़िल कर लेते हैं तो उसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्मेट में ही आ जाता है कि आप पे करें फ़ीस, जो कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे लेते हैं, अगर आप इंडिया में तो इंडियन रुपीज़, और अगर आप केन्या में हैं तो वो यूएस डॉलर्स में पैसे लेते हैं, और वो जो आप अपने डेबिट कार्ड जो यूके का है उससे भी वो पैसे आप पे कर सकते हैं। जिस तरह मुझे एग्जैक्ट कोट ना कीजिएगा, अबाउट 7 लाख समथिंग इस वक्त पाकिस्तान की फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ी है IHS, और
امیگریشن فیس ملا کے، تو وہ آپ نے آن لائن پے کرنی ہوتی ہے جو بھی فارم وغیرہ بھرا ہے وہ، چاہے آپ اسپانسر اپنا کارڈ یوز کر لے یا اپلیکنٹ اپنا کارڈ یوز کر لے. جب ایک دفعہ فیس پے کر دیتے ہیں اپلیکیشن جمع ہو جاتی ہے تو وہی آن لائن سسٹم آپ کو پورٹل سے لے کے چلا جاتا ہے ایک اور تھرڈ پارٹی ویب سائٹ پہ جہاں آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں، جو کہ سب سے آئی تھنک پاکستان سے ہیں تو میں ادھر کی ایگزامپل دے دیتا ہوں جو وی ایف ایس ہے. تو پھر آپ وی ایف ایس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے آپ اپنے اپلیکنٹ کے لیے اپوائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہیں. پریمیم سروس بھی اگر آپ کو چاہیے تو وی ایف ایس کی ویب سائٹ سے ہی وہ اویلیبل ہے، اور وی ایف ایس کی ویب سائٹ پہ ہی وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آیا آپ سارے سپورٹنگ ڈاکومنٹ ساتھ لے کے آ جائیں، ہم اسکین کر کے دے دیں گے، یا آپ خود سسٹم پہ وہ سارے سپورٹنگ ڈاکومنٹس اسکین کر لیں. اور وہ پھر آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو آپ کے اگر آپ نے لیگل ریپرزنٹیشن یوز کی ہے تو وہ آپ کو کمپلیٹ لسٹ دے دیں گے. اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے خود کمپلیٹ لسٹ پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ بڑی ڈیٹیل لسٹ ہے جو آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ کے لیے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ کی اپلیکیشن جمع ہو جاتی ہے. جہاں تک بات آتا ہے انٹرویو کا، کبھی کبھی ہوم آفس یہ کرتا ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا شک ہو جائے امپلائمنٹ کے اوپر یا آڈٹ کے لیے فائل پک ہو جائے تو وہ اسپانسر کے امپلائر کو فون کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ جی یہ ریکوائرمنٹ یہ انہوں نے ڈکلیئر کی ہے امپلائمنٹ کا، تو کیا یہ ان کے امپلائمنٹ کے فگرز ہیں. یعنی زیادہ تر وہ کرتے ہیں جہاں امپلائر کا ایڈریس ریزیڈینشیل ان کو لگے، جب تھوڑا سا چیکنگ کریں، یا آپ کی 2-3 جابز ہیں جن کی بیسس پہ آپ نے اپنی انکم کو میٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو دے ڈو دا امپلائمنٹ آپ سمجھ لیں چیکس کرتے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے اپیلنٹ کو کال کرنے کی یا اپلیکنٹ کو کال کرنے کی، ایک زمانے میں کبھی کبھی آڈٹ کے لیے فائل پک ہو تو کال کرتے تھے. ریسنٹلی تو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل کال نہیں کرتے. ہاں مے بی ناٹ ایون 10 میں سے 1، مے بی 20 میں سے 1 اگر کال کرتے بھی ہیں تو وہ بیسک سوال پوچھیں گے جو کہ فیکٹس بیس ہوتے ہیں کہ کب آپ کی شادی ہوئی، کب ایک دوسرے سے ملے، کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جو کہ اور آپ کے اسپانسر یا آپ کے اسپاؤس کیا کام کرتے ہیں یو کے میں، جو اس طرح کے اسٹینڈرڈ سوال ہوتے ہیں جو اپلیکیشن کے اندر لکھے ہوئے ہیں. سو کوئی یہ نہیں ہے کہ ہر دوسری اپلیکیشن کو وہ ٹیلی فون کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ساری چیزیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کے نا، وش یو آل دا بیسٹ سر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. طارق بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی میں طارق بول رہا ہوں. سر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک میں سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس میں 2 سال پہلے آیا تھا، آپ نے مجھے جو مشورہ، میں نے آپ کے تھرو اسی ماہ کیس ڈالا تھا، تو جو آپ نے بات کہی ہے وہ پوری سچی ہوئی ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے فنگر پرنٹ بھی آ گئے ہیں اور آپ نے پراپر میرا کیس بڑا اچھا کیا ہے. میرا بیٹا سہیب آیا تھا، آج آپ نے بھیجے ہیں، وہ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ آپ کا. اور صرف یہ پوچھنا تھا کہ فنگر پرنٹ کے بعد یہ سر کتنا ٹائم لے رہے ویزا بھیجنے میں؟ بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو سر. آپ کے 2.5 پاؤنڈ مارکیٹنگ کے پورے ہو گئے سر. تھینک یو سو مچ. ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا فون کریں گے، تعریف کریں گے، میں آپ کو 2.5 پاؤنڈ دوں گا. تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈ سر. جہاں تک بات ہوتی ہے سر ٹائم کتنا لگاتے ہیں وہ سر کیس ورکر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھی کیس ورکر تھوڑا بزی ہے تو اٹ کین ٹیک 4-5 منتھس، اور کبھی کبھی 3 منتھس میں بھی ویزا آ جاتا ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کسی کا 2 منتھس پہ بھی آ گیا. تو آتا کرسمس کی وجہ سے اگر کوئی کیس ورکر چاہتا ہے کہ جلدی جلدی میں اپنا ورک لوڈ، کیس ورک ٹیم چاہتی ہے کہ میں جلدی جلدی اپنا ورک لوڈ کلیئر کر لیں کرسمس سے پہلے، تو اٹ کین بی ویری کوئک ایز ویل. بٹ ایوریج ٹائم 6 to 8 منتھس آج کل ہر چیز کا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا، اینڈ تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں نے نا اپنی سسٹر کو، اپنی مام کو اور میں نے اپنے بھائی کو اسپانسر کیا تھا ہالینڈ سے EU ڈپینڈنٹ پہ. جی ٹھیک ہے. تو بیسیکلی انہوں نے میری سسٹر کا ویزا ریفیوز کر دیا تھا، میری ماما اور میرے بھائی کو کیا تھا. پھر ہم نے اپیل پہ چلے گئے، سسٹر کے کیس کو ہم لے کے گئے کورٹ میں. پوسٹ ہیئرنگ سے کچھ عرصہ یعنی کہ 2 سے 3 دن پہلے ہوم آفس نے ہمیں لیٹر لکھا کہ آپ وڈرا کر لیں، ہم آپ کے کیس کو دوبارہ لیں گے، ریکنسیڈر کریں گے. جی ہم نے ریکنسیڈر کریں گے. تو بیسیکلی ہم نے ویسے ہی کیا، کیونکہ سولیسیٹر نے بھی ہمیں یہی ایڈوائز کی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کرنا ہے. جی تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وڈرا کر لیا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ لیٹر بھیجا کہ ہم نے آپ کو ویزا دے رہے ہیں، یعنی آپ اپنے فنگر پرنٹس وغیرہ جمع دیں اور پاسپورٹ جمع کروائیں. پاسپورٹ بھی نے جمع کروایا اور فنگر پرنٹس بھی دیے. تو اس بعد نا انہوں نے ہمیں لگائے 7 ماہ. 7 ماہ انہوں نے ویٹ ہمیں یعنی کہ ہم جب بھی یعنی کہ MP کے لیے یا سولیسیٹر
उनको लेटर लिखता था तो वो यही कहते थे कि पहले कहते रहे कि फिंगरप्रिंट्स में मसला आ रहा है, ठीक है, और फिर खुद ब खुद फिंगरप्रिंट्स ठीक भी हो गए, दोबारा उन्होंने नहीं लिए। और कभी कवर का फिर उन्होंने एमपी को लेटर लिखा कि हमने इसको वीज़ा इशू कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने 7 माह वेट करने के बाद हमें ये बोला कि लेटर लिखा क्योंकि अभी ये स्कीम हमने ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो आपको हम वीज़ा इशू नहीं कर रहे। 7 माह वेट करवा के विड्रॉ भी करवा लिया और 7 माह वेट भी करवा लिया जी। 7 माह जब वेट करवाने के बाद हमने दोबारा मेरे सॉलिसिटर ने लेटर लिखा कि उसने पूरी तफसीर उनको बयान की उस पूरे लेटर में, ये स्टार्टिंग से लेके अभी तक कि आपने विड्रॉ करवाई थी हमसे और हमने जी। तो उन्होंने कहा उन्होंने फिर ये गलती मानी कि हम समझ रहे थे कि आप जो आपके पास जो पासपोर्ट है वो यूरोपियन पासपोर्ट है, लेकिन अभी हमें मालूम हो गया है कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, तो हमसे ये मिस्टेक हुई है, तो हम आपको केस को दोबारा रिव्यू करेंगे, हमें 3 माह दें। अभी 3 माह हो गए हैं, ठीक है। मैंने एमपी से दोबारा रिक्वेस्ट की तो एमपी ने उनको लेटर लिखा तो उन्होंने कहा कि हमने तो अभी तक फाइल को टच ही नहीं किया और हम ये भी नहीं बता सकते कितना टाइम लगेगा। और क्या नाम है, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि टाइम का भी उन्होंने बोला हमें कोई नहीं मालूम कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं मिले, यानी जो हम डॉक्यूमेंटेशन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट है होम ऑफिस में, वो कह रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं मिले दूसरे डिपार्टमेंट से, ठीक है। अभी ये सिचुएशन है और हम बहुत परेशान है कि तकरीबन 26 मंथ हो गए, ठीक है। और मेरी सिस्टर वहाँ पे स्टक है हॉलैंड में, तो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम लोग क्या करें। और आप सुरिंदर सिंह रूट के तहत आपने अप्लाई किया था? जी सुरिंदर सिंह रूट के तहत आपने अप्लाई किया था? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक, मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। मुझे अभी कान में बताया गया कि तारिक भाई प्लीज़ आप आंसर दीजिएगा ब्रेक के बाद। आई डू अपोलोजाइज़, मैं चाह रहा था मैं भी आंसर दे दूं लेकिन इतना भी लंबा नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि हम पहले ब्रेक पे चले जाएं। वापस आके भाई सबसे पहले मैं आपका आंसर दूंगा, देन आई टेक सम मोर कॉल्स। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके इंशाल्लाह आंसर दिस क्वेश्चन, फिर मैं और भी कॉल्स लूँगा। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई, उन्होंने पूरा अपना एक्सप्लेन किया कि कोर्ट के साथ क्या हुआ। देखिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि होम ऑफिस इज़ मेकिंग यू गो अराउंड इन सर्कल्स, लेकिन होम ऑफिस के साथ जब आप स्पेशली डील करते हैं तो मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि यू हैव टू बी पेशेंट। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताता हूँ कि किसी का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और प्री एक्शन प्रोटोकॉल हम लोगों ने मतलब प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया और वो अप्रूव हो गया और होम ऑफिस ने कहा जी हम इनको वीज़ा इशू करके देते हैं। गेस करें कितने अरसे के बाद उनको ऑलमोस्ट वीज़ा इशू हुआ है? 1.5 साल के बाद। दे हेयर नाउ विज़िट पे आए हुए हैं बट 1.5 साल के बाद। और आप मेरे ख्याल से बीच में गवर्नमेंट ऑलमोस्ट चेंज होने लगी थी। सो कहने का मतलब है कि व्हेन यू डील विद द होम ऑफिस यू हैव टू बी पेशेंट। एमपी को भी पुश करें। ऑफ कोर्स अगर आप एक नॉच ऊपर ले जाना चाहते हैं इस बात को तो आप जो होम ऑफिस की ऑफिशियल कंप्लेंट पॉलिसी है उसको फॉलो करें, उधर कंप्लेन करें, ईमेल नहीं प्रॉपर ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च करें, वो आपको फिर जवाब देंगे एक सर्टेन टाइम के बाद। अगर आप उस जवाब से मुतमईन नहीं है तो फिर आप मिनिस्ट्रियल ombudsman के पास जा सकते हैं। तो इट्स अ मोस्ट सीरियस वे ऑफ लॉजिंग एन अपील, अपील कह रहा हूँ, कंप्लेन। ऑफ कोर्स एक और ऑप्शन है कि आप जुडिशल रिव्यू कर लें, लेकिन वो बहुत महंगा प्रोसेस है, डोंट गो देयर। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा पुश करना है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें कंप्लेन में भी इतना टाइम लगेगा, जस्ट कीप पुशिंग इट थ्रू योर एमपी।
and I hope کہ they see the sense in everything اور وہ ان کو آپ کی بہن کو ویزا دے دیں, بیکاز اگر آپ وہ نہیں دیتے تو آف کورس یہ جو جتنا یہ ٹائم آپ کا انہوں نے ضائع کیا ہے دیٹ ول گو ان ٹو دا ڈسپرپورشنالٹی ایکسرسائز جو میں نے ابھی بولا ہے کہ ودرال اگریمنٹ کے اندر مینشن ہے. اور ویسے بھی ستریندر سنگھ روٹ کے اندر آپ کے پاس مارچ 2022 تک کا ٹائم ہے, لیکن اگین یہ اپلائی نہیں ہوتا آپ پہ بیکاز آپ نے بہت پہلے اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی, کورٹ کے پروسیس کے تھرو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. سو اگر ہوم آفس انریزنیبل طریقے سے ایکٹ کرے گا تو دیٹ ول گو اگینسٹ دیم اگر کوئی فیوچر ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ. طاہر صاحب میرے سے 2 سوال ہے کہ ہمیں آرٹیکل 8 ہیومن رائٹ پہ بچے کے ساتھ 2.5 سال کے ویزے ملے تھے اینڈ نیکسٹ ایئر ہماری ایکسٹینشن ڈیو ہے, تو ہم نے پھر 12 بیٹا بیٹی سیزن ہو چکا ہے فور لاسٹ 5.5 ایئرس, اور ہم نے جب ہم سیدھا ILR کے لیے جا سکتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ ہمیں لائف ان دا UK اور جو B1 ٹیسٹ ہے وہ کرنا پڑے گا. اور تیسرا سوال سر یہ ہے کہ اگر ہم سیدھا ILR کے لیے اپلائی کریں تو اوبیسلی IHS کی ہم فیس نہیں پے کریں گے, تو ہماری ایپلیکیشن انویلڈ ہو کے تو واپس نہیں آ جائے گی. بس یہ آپ سے تیسرا سوال. اوکے جہاں تک بات آتی ہے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے سر, تو انفارچونیٹلی بچے کا برٹش ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شارٹ کٹ مل جائے گا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے. آپ کو بائی لا اپنا 5 ایئر پیریڈ یا 10 ایئر پیریڈ ہر حال میں پورا کرنا ہے. اگر آپ کو 5 ایئر پیریڈ پہ ویزا ملا ہے تو 2 ایکسٹینشنز 5 ایئر کی پوری کر کے آپ کا انڈیفینٹ اپلائی ہوگا. اگر آپ کو پیرنٹ روٹ 10 ایئر پہ ملا ہے تو پورے 10 سال کر کے آپ کا انڈیفینٹ اپلائی ہوگا. کچھ لوگ پہلے 2.5 سال 10 ایئر روٹ پہ لگاتے ہیں دین سوئچ کر لیتے ہیں 5 ایئر روٹ پہ, تو میں ان کو یہ بات سمجھاتا ہوں, ان کو نہیں پتہ ہوتی کہ جب آپ 10 ایئر روٹ سے 5 ایئر روٹ پہ سوئچ کرتے ہیں تو جو آپ کی کلاک ہے وہ ریسیٹ ہوتی ہے. ان ادر ورڈز آپ کو دوبارہ سے 5 سال پورے کنٹینیوسلی کرنی, یعنی کہ 7.5 سال بعد آپ انڈیفینٹ اپلائی کریں گے. سو ان ادر ورڈز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی سینیریو پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں برٹش بچہ ہونے سے شارٹ کٹ نہیں ہوتا, بیکاز کوالیفائنگ چائلڈ لا کے اندر از آئیدر اے برٹش چائلڈ یا جس چائلڈ نے یہاں 7 سال گزار لیے ہیں, تو دونوں کی ویلیو وہی ہے. تو ایز سچ برٹش چائلڈ ہونے سے آپ ڈائریکٹلی انڈیفینٹ اپلائی نہیں کر سکتے. ہاں اگر کچھ لوگ غلطی سے انڈیفینٹ اپلائی کر دیتے ہیں, جو آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 2600 پاؤنڈ فیس ہے, اور کوالیفائی نہ کریں تو ہوم آفس مڑ کے یہ کہتا ہے ان کو کہ جی ہم نے آپ کے پیسے رکھ لیے, آپ 1560 پاؤنڈ اپنے IHS کے پے کر دیں, ہم آپ کو 2.5 سال کا ویزا دے دیں گے. تو ایک طرح سے آپ کا وہ پھر ڈفرینس اگر نکالیں تو آلموسٹ 1600 پاؤنڈ کا نقصان ہو جاتا ہے, بیکاز جو FLRFP ایپلیکیشن اٹ سیلف ہے وہ 2600 کی ہے, اور بعد میں آپ IHS اوپر پے کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس کرتے ہیں اپلیکیشن. اگر آپ کی باقی ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن اپلائی ہوتی ہے آپ پہ, یعنی کہ آپ کا 10 ایئر کا ویزا آپ پہ لاگو ہوتا ہے, تو وہ آپ کو سمپلی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انڈیفینٹ نہیں دیں گے اور آپ IHS کے پیسے دے دیں. لیکن اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے تو پھر کوئی تک نہیں ہے کہ آپ انڈیفینٹ کی اپلیکیشن ڈالیں. اور جہاں تک لائف ان دا UK اور انگلش لینگویج اسیسمنٹ کی بات ہے, وہ بالکل جب آپ سیٹلمنٹ کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو اس وقت وہ اپلیکیبل ہیں, ادروائز نہیں ہے انلیس آپ 5 ایئر پیرنٹ روٹ پہ ہوں, بیکاز اس پہ آپ کو انگلش ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. نمستے سر جی, میں نے 3 باتیں پوچھنی تھی. ایکچولی نا میرے بیٹے کا برٹش پاسپورٹ ہے, اور ہم لوگ میرے تھے, میرے ہسبینڈ کے پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں, وہ ابھی ہوم آفس سے واپس نہیں آئے ہیں. تو اگر ہمیں جانا ہے انڈیا کرنے کے لیے, تو ہمیں اگر اپنے بیٹے کا ویزا لگوانا ہے انڈیا کے لیے, تو وہ کیا اس کے لیے پاسپورٹ ویلڈ ہی چاہیے, یا ہم اپنے جو ہماری ویزا کارڈ ملے اس پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ اور اپلائی کریں تو سر جی کتنے ٹائم تک آ سکتا ہے ویزا بیٹے کا؟ اور ابھی تک ہمارے پاسپورٹ بھی نہیں ابھی تک آئے ہیں, تو آپ بتا سکتے ہیں نیئرلی منتھ ہو چکا ہمارے کارڈ آئے ہوئے. دیکھیں جہاں تک پاسپورٹ کی بات ہے واپس آنے کی, نارملی جب آپ کو کارڈ ایشو ہو کے آ جاتے ہیں تو پاسپورٹس 2 منتھ کے اندر آ جاتے ہیں. اگر 2 منتھ کے اندر پاسپورٹ 4 ویکس 6 ویکس کے اندر نہ آئے تو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ ایک ٹیب ہے جو کہتی ہے ریٹرن آف ڈاکومنٹس. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے تحت
रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट डालें और उनको बताएं कि जी हमारा वीज़ा इशू हो गया इसलिए हमें अर्जेंट बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए। वो जो रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, जब आप उस एप्लीकेशन, एक ऑनलाइन एक फ्री एप्लीकेशन है, प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म है, उसके थ्रू जब करते हैं तो देखने में आया कि वो पासपोर्ट्स जल्दी वापस आ जाते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ उनका वेट करें। जहाँ तक बात है इंडियन हाई कमीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारे स्कोप के अंदर शो के नहीं, हम सिर्फ इमिग्रेशन की बात करते हैं, लेकिन तकरीबन हर लोकल हाई कमीशन कहती है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, नॉट ओनली टू ट्रैवल आउट बट टू ट्रैवल बैक एज वेल। इवन आप अपनी होम कंट्री में भी जा रहे हैं, अनलेस आपके पास वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आप ट्रैवल कर सकें, यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट। तो बेहतर ये है कि थोड़ा वेट कर लें, और अगर आपके पासपोर्ट्स नहीं आते तो आप होम ऑफिस का रिटर्न डॉक्यूमेंट वाले टैब के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म भरें जो फ्री ऑफ चार्ज है, फिर उस पर भी काफ़ी जल्दी एक्शन हो जाता है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी तरह बताते हैं, बहुत अच्छा समझ में आता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो बस मेरे एक तो 3 सवाल है, तो प्लीज मुझे ना सही जवाब नहीं कहीं से मिल रहा, प्लीज आप मुझे बता दें। एक तो ये कि मैं 2006 18 जनवरी में आई थी, और 2007 में मैंने केस कर दिया जो अभी तक मेरा हल नहीं हुआ। अब मुझे राइट ऑफ अपील मिला हुआ है, तो मैंने अपील के लिए भेजा हुआ, लेकिन अभी कोई डेट नहीं आई। तक तो पूछना था डेट तक आ सकती है। तो दूसरा ये कि मुझे 20 ईयर कब होंगे, और तीसरा ये कि मेरे जब एंट्री हुई 2006 18 जनवरी को, तब से काउंट 20 ईयर करेंगे या कैसे करते हैं। और एक छोटा सा सवाल है कि आजकल बहुत शोर है कि जो जितने इलीगल लोग हैं उनको शायद ये लीगल करेंगे, क्या ये सच है? बस ये पूछना है। ओके, थैंक यू सो मच। देखें, पहले तो आ जाते हैं अपील के ऊपर। आजकल कोर्ट्स ज़रा बिजी हैं कोविड की वजह से, तो कितने अरसे बाद आपकी अपील लिस्ट होगी मैं वो तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोर्ट सिस्टम के अंदर अपील चल रही है तो इतना टाइम नहीं लगेगा। एंट्री क्लियरेंस केसेस में अपील 8 to 9 मंथ्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इन कंट्री और आपने अपील के लिए डाला हुआ है तो इट इज़ नॉट दैट लॉन्ग। 4-5 मंथ के पीरियड के अंदर साइकिल शुरू हो जाता है और आपको पता चल जाता है आपकी हेयरिंग कब आएगी। सो अगर आप अपील प्रोसेस के अंदर आ गए और एंट्री क्लियरेंस से ऑब्वियसली आप इधर हैं, तो आपको 4-5 मंथ से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और अगर आपके पास अपील का रेफरेंस नंबर है तो ऑलवेज़ आप कोर्ट को रिंग कर सकते हैं या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट को रिंग कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि जी लिस्टिंग ऑफिस से बात कर सकते हैं कि हमारी बारी कब तक आएगी। और जो अक्सर लिस्टिंग ऑफिस वाले आर दैट गुड कि वो आपको बता देते हैं कि आजकल हम फॉर एग्जांपल अगर आपने अपील अपनी ग्राउंड्स या अपील की एप्लीकेशन जमा कराई है फरवरी में, वो कहते हैं कि जी आजकल हम सिर्फ जनवरी वाले केसेस को देख रहे हैं, उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं, अगले मंथ तक आपकी भी लिस्टिंग आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक दफ़ा आप कोर्ट के सिस्टम में आ जाए तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि टाइम कितना लगेगा, बट 4-5 मंथ्स इज़ वेरी एवरेज, तो आप उस पर परेशान ना हो। जो 20 ईयर है जी, वो कानून ये कहता है कि कंटिन्यूसली आपने 20 साल इस मुल्क में गुजारे हों, यानी कि इस मुल्क में। तो जिस दिन आप लैंड करते हैं उस दिन से वो पीरियड आप काउंट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज पीरियड इज़ कंटिन्यूस, यानी कि कोई गैप नहीं है 6 महीने से ज़्यादा किसी एक साल के अंदर 12 मंथ पीरियड में। सारी बात है आप तो फिर कहीं गई नहीं जिस तरह आपने जिक्र किया है, तो अगर हम उस तरीके से डेट को कैलकुलेट करें तो आप लैंड की थी 18 जनवरी 2006 को, तो फिर जारी बात है 19 जनवरी 2026 को आपके 20 साल फिज़िकली इस मुल्क में हो जाएंगे। जहाँ तक बात आती है कि कोई एमनेस्टी आ रही है, यानी आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, अभी तक तो मुझे कोई एमनेस्टी, मतलब मैं आज कह रहा हूँ कल हो जाए, लेकिन अब अगर आपको याद हो मैंने 2 एमनेस्टी के ऊपर वीडियोस भी निकाली थी कि कोई एमनेस्टी अभी तक दूर दूर तक निशान नहीं लग रहा कि होम ऑफिस वाले इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर कोई एमनेस्टी आने भी लगी हुई तो मैं ज़रूर अपने शो में बोलूँगा, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई निशान नहीं है कि कोई एमनेस्टी आए। होम ऑफिस ने एक दफ़ा बिल्कुल 2000 आई थिंक इवन एज लेट एज 19 या 20, मुझे कोट ना कीजिएगा, क्योंकि एक पिटिशन फाइल हुई थी और उस पर इतने सिग्नेचर आ गए थे कि होम ऑफिस को रिस्पॉन्ड करना पड़ा था। आई थिंक वो 19 में था या 20 अर्ली में था, लेकिन उस पिटिशन के जवाब में होम ऑफिस ने क्लियरली बोला एज लेट एज 19, लेट 19 और अर्ली 2020 कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन के कानून हैं दे आर सफिशेंट
to deal with any human right application. اور اگر آپ اس human right application کے اندر نہیں فٹ ہوتے, we don't think کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں ادھر رہنا. سو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی نظر میں جو اس وقت قانون چل رہا ہے that is sufficient to deal with any application, چاہے وہ بندہ اوور اسٹے ہے یا پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف اس کی ایگزسٹ کرتی ہے ادھر. تو اس طرح ایمنسٹی کا کوئی ابھی دور دور تک نشان نہیں ہے. باقی آئی وش ایوری بڈی دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عائشہ ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ مجھے اپنی امی کو اسپانسر کرنا ہے پاکستان میں. میں یہاں پہ بالکل اکیلی ہوں. I don't have family here and I have 2 kids and my husband passed away. So because I need my mom here, so what's the procedure? I tried past so many people but کہیں سے گائیڈ میں صحیح نہیں ملی ہے. تو پلیز آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. Thank you so much. دیکھیں میم, I do sincerely my condolences on the passing away of your husband. دیکھیں اس وقت جو میکنزم ہے پیرنٹس کو بلانے کا, وہ اس ٹائپ کا تو انفارچونیٹلی نہیں ہے کہ آپ ان کو اس وجہ سے بلائیں کہ انفارچونیٹلی آپ اکیلی ہیں, آپ کے 2 بچے ہیں اور کوئی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں ہے, اینڈ یو وانٹ ٹو کال یور مدر اوور. بیکاز یہاں کی گورنمنٹ کا ویو یہ ہے, آف کورس میں آپ کے اسپیسیفک فیملی سرکمسٹانسز کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں کے گورنمنٹ کا ویو بول رہا ہوں کہ ان کا ویو یہ ہے کہ جی ہم لوگوں نے یہاں ایڈیکویٹ ریسورسز لوگوں کو دی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی سنگل مدر بھی ہیں تو وہ بینیفٹس لے سکتی ہیں, کیئر الاؤنس لے سکتی ہیں اور وہ اپنی فیملی کی دیکھ بھال بالکل اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. سو ان ادر ورڈس ایک سنگل پیرنٹ کے لیے گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم نے سفیشینٹ ریسورسز یہاں اویلیبل کیے ہوئے ہیں اور ان کو ان ریسورسز کو اویل کرنا چاہیے. دے ڈو ناٹ نیڈ ریکوائرمنٹ کہ اپنے کسی ایلڈرلی فیملی ممبر کو یہاں بلائیں. اٹ ڈزنٹ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے, لیکن دیکھیں میں اگر آپ مجھے جانتے ہوں یا جو مجھ سے ملے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیس کے میرٹ کی بات کیا کریں, یہ نہ پوچھا کریں کہ ہم اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں یا نہیں, بیکاز اپلیکیشن آپ 100% ڈال سکتے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں میرٹ کے اوپر پھر کیس آنے کی, تو وہ ذرا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. بالکل اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں, کیونکہ مجھے کان میں بولا گیا کہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے کو آئے, لیکن اگر آپ میرے پرانے دیکھیں تو دیر از این ایپلیکیشن پیرنٹس کو بلانے کے لیے جو ہم کہتے ہیں ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ریلیٹیو, جس میں آپ کو 4 مین ریکوائرمنٹس میٹ کرنی پڑتی ہیں, جس میں جو کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میرے پرانے شو دیکھیں اس میں نے کلیئرلی بتایا ہوا ہے. لیکن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کی اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ دے کی ناٹ پرفارم دا ڈے ٹو ڈے ٹاسک ہیلتھ ایج کی وجہ سے, اینڈ دیٹس وائی دے کمنگ ہے. تو انفیکٹ وہ آپ کے بچوں کا خیال یا آپ کا خیال رکھنے نہیں آ رہے, ان کی ایسی سچویشن ہے کہ الٹا آپ ان کا خیال رکھیں گے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ دیٹ از دی کیچ 22 اس طرح کی اپلیکیشن میں. بٹ یہ میں نہیں کہتا ہوں اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے, بٹ گیون دی سچویشن جو گورنمنٹ کا ویو ہے, اٹ بی ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس بیسس پہ اپروو کروا لیں اپنی اپلیکیشن. امپاسبل نہیں, بٹ ویری ڈیفیکلٹ کہ شی ول بی کمنگ ہیئر اور آپ کو اسسٹ کریں, اسپیشلی جب کہ گورنمنٹ نے باقی آپ کے لیے ریسورسز رکھی ہوئی ہیں فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. تھینک یو سو مچ. آج آپ لوگ آئے شو کے اندر, تھینک یو فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ, اس سے کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اب اگلے ہفتے ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.